حضرت سیدنا اسماعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک آدمی زارو قطار رو رہا ہے، خانہ کعبہ کا غلاف تھاما ہوا ہے، آہو زاری کے ساتھ یہ اشعار پڑھ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، یا من یجیب دع المضطر فی الظلم یا کاشف الضر والبلا مع السقم، اے وہ ذات جو اندھیروں میں مجبوروں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اے وہ ذات جو بیماروں سے تکلیفیں اور پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ قد نام وفدک حول البیت وانتبہوا، بے شک تیرا وفد، تیرے مہمان خانہ کعبہ کے ارد گرد کچھ سو گئے، کچھ جاگ رہے ہیں۔ وانت یا حی یا قیوم لم تنمی، تو اے حی اے قیوم ذات، لم تنمی تو سونے سے پاک ہے، تو نہیں سوتا۔ ادعوک ربی حزینا ہائما قلقا، میں تجھ کو پکارتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اے میرے رب، غمگین حالت میں گڑ گڑا کر پریشان حال تجھ سے میں دعا کرتا ہوں۔ فرحم بکائی بحق البیت والحرم، پس تو میرے رونے پر رحم فرما، اس عزت والے گھر کے صدقے سے میرے رونے پر رحم فرما۔ ان کان جودک لا یرجوہ ذو صفح، اگر گنہگار سیاہ کار تیری رحمت کی امید نہ رکھے، فمن یجود علی العاصین بالکرم، تو گنہگاروں پر کون مہربانی فرمائے گا، کون گنہگاروں پر کرم فرمائے گا۔ حضرت اسماعی کہتے ہیں پھر اس نے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کی، میں سن رہا ہوں، اور اس کے یہ الفاظ سن کر میرا دل بھی پارا پارا ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، الا ایھا المقصود فی کل حاجتی، اے وہ ذات جو میری ہر حاجت میں میری مقصود ہے، مطلوب ہے، میں اپنی پریشانی کی عرضی تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ فرحم شکایتی، میری عرضی پر، میری معروضات پر رحم فرما۔ الا یا رجائی انت تکشف قربتی، اے وہ ذات جو میری امید گاہ ہے، انت تکشف قربتی، تو میری پریشانی کو دور فرما، تو میری مصیبت کو دور فرما دے۔ فہب لی ذنوبی کلہا وقضی حاجتی، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما اور میری حاجت کو پورا فرما۔ اتیت باعمال قباح ردیۃ، میں تیری بارگاہ میں قبیح اعمال لایا ہوں، ناکارہ اعمال لایا ہوں۔ وما فی الورا عبد جنا کا جنایتی، اور مخلوق میں میرے گناہوں جیسے کسی کے گناہ نہیں۔ اتحرقنی بالنار یا غایۃ المنی، اے آخری امید گاہ، اے آخری امید، کیا تو مجھ کو جہنم میں جلائے گا؟ فأین رجائی ثم أین مخافتی، تو پھر میری امید کہاں جائے گی، میرا خوف کہاں جائے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعی کہتے ہیں وہ یہ اشعار پڑھ کر جوان گرا زمین پر اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر جو دیکھا وہ تو حسین کے بیٹے امام زین العابدین تھے۔ مجھے رونا آ گیا، میں نے امام زین العابدین کا سر اپنی گود میں رکھا اور میں ان کے چہرے پر بھی ہاتھ پھیر رہا ہوں، میں ان کے رخساروں پر ہاتھ پھیر رہا ہوں اور میں رو رہا ہوں۔ میرے روتے روتے جب آنسو حضرت امام زین العابدین کے چہرے پر گرے تو آپ کی آنکھ کھلی، آپ نے فرمایا، کون ہے جو ہمارے رونے پر رو رہا ہے، ہمارے آہوزاری کو دیکھ کر کون رو رہا ہے؟ حضرت اسماعی کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا حضرت آپ کا غلام اسماعی ہے، آپ خاندان نبوت میں سے ہیں، آپ بھی اتنا روتے ہیں؟ اللہ پاک نے آپ کے لیے فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آپ بھی اتنا آہوزاری فرما رہے ہیں، میرا دل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا، اے اسماعی تجھ پر افسوس ہے، بے شک اللہ پاک نے
جنت اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنائی ہے۔ وہ فرما بردار بندہ خواہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اور جہنم نافرمانوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے بنائی ہے، اگرچہ وہ قریشی آزاد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آپ نے کہا کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، قیامت کے دن جب سور میں پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے تو لوگوں کے درمیان کوئی نسب برقرار نہیں رہے گا، کوئی نسب نہیں بچا سکے گا۔ لَا يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ ایک دوسرے سے رب کے خوف کی وجہ سے، قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے کچھ پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں کام آئے گا تو کیا، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بس یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو برباد کر دیا، خسارے میں ڈال دیا۔ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور یہی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔